بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو تر و تازہ اور خوش رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، پھر اس نے اسے جیسا کچھ مجھ سے سنا تھا ہو بہو دوسروں تک پہنچا دیا، کیونکہ بہت سے لوگ جنہیں بات یعنی حدیث پہنچائی جائے پہنچانے والے سے کہیں زیادہ بات کو توجہ سے سننے اور محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2657۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، سمجھ لو، جان لو۔ انہوں نے کہا، سمجھنے اور جاننے کی چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، سمجھ لو اور جان لو۔ انہوں نے عرض کیا، سمجھنے اور جاننے کی چیز کیا ہے؟ جس نے میرے کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جس پر لوگوں نے میرے بعد عمل کرنا چھوڑ دیا ہے تو اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، یہ ان کے اجروں میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ اور جس نے گمراہی کی کوئی نئی بدعت نکالی جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی و خوش نہیں تو اسے اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا، اس کے گناہوں میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 267۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علم حاصل کرنے کے ارادہ سے کہیں جائے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان و ہموار کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2646۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حدیثوں کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، آمین ثم